روح کی پاکیزگی اور میرا نفس۔ مستانی کے اس انکشاف نے مجھے مزید حیرت زدہ کر دیا۔ میں چند لمحے سکھ دیو کے بارے میں سوچتا رہا۔ اچھا مجھے بتاؤ، میں کس طرح اپنی روح سے کام لے سکتا ہوں؟ میں نے بڑے ہی جوش سے پوچھا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود کو دھو کر صاف کر لیا جائے۔ مستانی بولی۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ جس طرح مادی چیزوں پر میل چڑھ جاتا ہے اور وہ اس کی وجہ سے بھاری ہو جاتی ہیں، یہی حال روح کا ہے، مستانی نے بتایا۔ جب تک اسے بھی دھو نہ لیا جائے وہ بھاری رہتی ہے، اور بندے کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ گوشت پوست کا جسم روح کا لباس ہے، ایسا لباس جس کو بندہ جب چاہے تبدیل کر سکتا ہے۔ اور دھلنے کے بعد روح ہلکی ہو جاتی ہے؟ میں نے سش و پنج سے پوچھا۔ ہاں، دھلنے کے بعد روح ہلکی ہو جاتی ہے، مستانی نے میری تائید کی، اور جب چاہے وہ لباس اتار کر جہاں اس کا دل چاہے جا سکتی ہے۔ لیکن اسے دھونے کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ مستانی نے سنجیدگی سے کہا، حق تعالیٰ کو عجز و انکساری حد درجے پسند ہے۔ جب کوئی بندہ اس کے حضور میں عجز و انکساری سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہے تو اس کا رحم نازل ہوتا ہے اور بندے کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ توبہ گناہوں کو اس طرح دھوتی ہے جس طرح میل کو صابن کاٹ دیتا ہے۔ پھر والہانہ انداز سے بولی، میرا محبوب توبہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے اس کی بات سمجھتے ہوئے پوچھا۔ اس کا طریقہ؟ مستانی نے مجھے طریقہ بتانے کے بعد کہا کہ جب تمہیں اللہ ہو کے ورد کے ساتھ کامل یکسوئی حاصل ہو جائے تو حق تعالیٰ کے حضور میں سجدہ شکر ادا کیا کرو، اس سے درگزر اور معافی کی التجا کرو۔ اس طرح سے نفس صاف اور روح پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ کیسے معلوم ہوگا کہ توبہ قبول کر لی گئی ہے، غلطیوں کو معاف کر دیا گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ خان، تمہیں ہر بات کی جستجو رہتی ہے، وہ مسکرا کر بولی، پھر سمجھاتے ہوئے کہا، جب تمہارا نفس پاک ہو جائے گا، روح منور ہو جائے گی تو وجود الہی کا احساس ہوگا، اور یہی تمہاری توبہ قبول ہونے کی نشانی ہوگی۔ اتنا کہہ کر مستانی چلی گئی۔ میں کچھ دیر تک اس کی باتوں پر غور کرتا رہا، اور پھر اللہ 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 کا ورد میری زبان پر جاری ہو گیا۔ مستانی نے مجھے جس خاص طریقے سے اللہ کا ورد کرنے اور سجدہ شکر بجا لانے کو کہا تھا، میں نے اس طریقے پر عمل کیا۔ یقین جانیے رات کے سناٹے میں جب اللہ کا ورد کرتا تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں قادر مطلق کے حضور میں سجدہ ریز ہوں، اور اس کیفیت، اس حالت میں مجھے اپنا ہوش بھی نہیں رہتا تھا۔ وجود باری تعالیٰ کا احساس ہوتے ہی میں اور زیادہ تیزی سے اور زیادہ جوش سے اس کے نام کی گردان شروع کر دیتا۔ اس طرح سے مزید 1.5-2 سال کا عرصہ اور گزر گیا۔ ایک دن جبکہ میں تالاب کے کنارے اللہ اللہ کا ورد کر رہا تھا تو اپنے سامنے مستانی کو موجود پایا۔ وہ تحسین آمیز نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، خان، یوں تو حق تعالیٰ تک پہنچنے کی کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے محبوب آخر الزماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جو درجہ حاصل ہے، اس کے سامنے کسی بھی عمل کو وہ درجہ حاصل نہیں ہے جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ یعنی عبادت کو بھی؟ میں نے پوچھا۔ عبادت الہی کیا ہے؟ اس نے مجھ سے سوال کیا، پھر خود ہی بولی، دراصل عشق رسول ہی عبادت الہی کی بنیاد ہے۔ عشق رسول سے یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مسلمان صرف ان کے نام کی مالا جپتا رہے۔ تو پھر؟ میں نے سوالن کہا، عاشق اور سچے عاشق کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے محبوب کے ہر حکم کو بلا تأمل بجا لائے۔ مستانی نے بتایا، اس کے اشاروں کو سمجھتے ہوئے تعمیل حکم کرے۔ عاشق رسول کا فرض ہے کہ وہ احکام الہی کو پورا کرے، اور احکام الہی قرآن میں موجود ہیں۔
یہ تو شریعت کی بات ہوئی نا، میں نے کہا۔ میں بھی تمہیں شرعی حدود سے باہر نہیں رہنے دینا چاہتی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہارا رواں رواں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند ہو جائے۔ یاد رکھو، وہ حسب عادت انگلی اٹھا کر بولی، جب تک تم مذہب کا پورا لباس زیب تن نہیں کرو گے تم کچھ حاصل نہیں کر سکو گے۔ مجھے شریعت کا علم نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ میں دنیا پہلے ہی چھوڑ چکا ہوں۔ جو لوگ دین کی خاطر خود کو وقف کر دیتے ہیں، جو لوگ اصحاب صفہ کی پیروی کرتے ہیں، وہی لوگ عارف کہلاتے ہیں۔ مستانی ایک دل آویز مسکراہٹ سے بولی، میں نے اصحاب صفہ کی پیروی کہاں تک کی ہے؟ مجھے معلوم نہیں۔ دین کیا ہے اور کیا چاہتا ہے، مجھے اس کا بھی علم نہیں، میں نے جواب دیا۔ علم؟ وہ فلسفیانہ انداز میں بولی، علم کسی چیز کی حقیقت جاننے کو کہتے ہیں۔ کسی چیز کا باطن اس کی حقیقت اور اصلیت ہوتی ہے، جو کہ ظاہر پر فوقیت رکھتی ہے، اور دین کا باطن عارف کے سینے میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے عارف دین کے باطن سے آگاہ ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بالکل بالکل، وہ پیشانی پر آئی بالوں کی ایک لٹ کو ہٹا کر بولی، دین کا ظاہری علم کتابوں میں ہوتا ہے، جسے پڑھنے کے لیے آنکھیں اور زبان چاہیے، جبکہ دین کے باطنی علم کے لیے دل کی بصیرت اور روح کا ادراک چاہیے۔ دین کے بارے میں مستانی کی بصیرت افروز باتیں سن کر میرے دل میں بھی دین کا باطن جاننے کا شوق ہوا، اور اس ہی شوق کے تحت میں بولا، تو پھر تم مجھے دین کے باطنی علم سے آگاہ کرو۔ اس کے لیے استاد کامل ہونا ضروری ہے، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ استاد کامل کی رہبری سے منزل آسان ہو جاتی ہے، لیکن ایسا استاد کامل ملے گا کہاں؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ میں نے پوچھا، اور وہ میرے اس معصومانہ سوال پر زور سے ہنس کر بولی، دین فطرت کو باطنی نگاہ سے دیکھنے والوں کی پہچان یہ ہے کہ خود میں مگن رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی ان سے رہبری حاصل کرنا چاہے تو وہ دنیائے وحدت کی جلوہ گری دکھانے کی خاطر خود بے حجاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بالوں کی وہی لٹ دوبارہ اس کی پیشانی پر آ گئی۔ میں نے غیر ارادی طور سے ہاتھ آگے بڑھایا اور نہ جانے مجھے کیا ہوا، میرا ہاتھ اس کی پیشانی پر جا کر رک گیا۔ میری نگاہیں اس کے چہرے پر جم کر رہ گئیں۔ مستانی مجھے بظاہر حواس باختہ اور معمولی شکل و صورت کی نظر آتی تھی، لیکن در حقیقت وہ نہایت ہی حسین و جمیل دوشیزہ تھی۔ اس کے حسن کی مثال دنیا کی حسین سے حسین شے سے بھی نہیں دی جا سکتی تھی، اور شاید یہ اس کے لاسانی حسن ہی کا سما تھا کہ میں محو حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے دل میں شدت سے اسے چاہنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ مستانی نے میرا ہاتھ پیشانی سے ہٹا کر اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر کہا، خان، یہ نفس بڑا ہی ظالم ہے۔ حق تعالیٰ تک پہنچنے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی نفس ہے۔ جب تک انسان اسے قابو میں نہیں کرتا، اس کا شکار رہتا ہے۔ مستانی کی بات سن کر میں نے شرمندگی سے گردن جھکا دی۔ عارف بننے کے لیے پہلے اپنے نفس کو جاننا پڑتا ہے، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بولی۔ جو لوگ اس کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہی حق تعالیٰ کے برگزیدہ بندے کہلاتے ہیں، مستانی نے کہا اور کوٹری میں چلی گئی۔ میں اپنی حرکت پر شرمندہ تھا اور اپنے نفس کی سرکشی پر نادم۔ حقیقت یہ ہے کہ مستانی اول دن سے ہی مجھے پسند تھی، اور مستانی اول سے ہی مجھے جہاں اور باتوں کی ترغیب دیتی تھی، وہیں نفس کی بھول بھلائیوں سے آزاد ہونے کا درس بھی دیتی تھی۔ اگر میں اپنے نفس کی کیفیت بیان کر دوں تو اس داستان کو پڑھنے والوں کی ساری دلچسپی یہیں ختم ہو کر رہ جائے گی۔ جوں جوں یہ داستان آگے بڑھتی جائے گی، میری نفسیاتی کیفیت بھی سامنے آتی جائے گی۔ یوں سمجھیے کہ نفس اور اس داستان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ بہرحال دوسرے دن صبح ہی صبح جب میں تالاب کے کنارے بیٹھا ہاتھ منہ دھو رہا تھا، مستانی بھی قریب ہی بیٹھی بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک بولی، دیکھو وہ کیا ہے؟
میں نے دیکھا تالاب کی سطح پر ہاتھی سے زیادہ قوی ہیکل ایک جانور کھڑا ہم دونوں کی جانب خون خوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ یہ تو ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے، مستانی نے جواب دیا۔ یہ تیرا نفس ہے خان، جو آج بھی تیرے ساتھ ہی ہے، لیکن یہ اللہ کی برکت کا نتیجہ ہے کہ تو نے اسے قابو میں کرنا سیکھ لیا ہے۔ میرا نفس؟ میں اس ہشت پا پر نظریں جمائے ہوئے بڑبڑایا، اور پھر وہ ہیبت ناک جانور آہستہ آہستہ تالاب کی تہہ میں بیٹھتا چلا گیا۔ یہ نفس ہی شیطان ہے خان، مستانی اپنے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے بولی، جو کہ خاک کے پتلے کو خاک ہی میں ملانے کے در پہ رہتا ہے، لیکن جو اس پر قابو پا لیتا ہے اسے خدا کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اور جو خدا کے منظور نظر ہوتے ہیں لامحدود طاقتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، طاقت سب سے خطرناک ہتھیار ہے، اور روحانی ہتھیار کے سامنے مادی ہتھیار ہیچ ہیں، لیکن حق تعالیٰ اپنے منظور نظر بندوں کو یہ طاقت صرف اس کے احکام کی تعمیل بجا لانے کے لیے استعمال کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ میں بھی ساتھ ہی اٹھ گیا۔ ادھر اونچائی کی طرف دیکھ، اس نے معصوم شکل اڑا کے مقبرے والی پہاڑی کی جانب ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس دنیا میں جہاں انسان بستے ہیں، جہاں سے تو آیا ہے، جہاں میں ہر روز جاتی ہوں، وہ دنیا فانی ہے، وہ دنیا مادی ہے، لیکن اس دنیا کی حرص و طمع میں انسان کا کاندھے سے کاندھا چھل رہا ہے۔ یہ انسان جو گروہ در گروہ رہنا پسند کرتا ہے، یہ سب فانی شے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ پھر وہ سانس لینے کو رکی اور دوبارہ بولی، اگر اس دوڑ میں کوئی دوسرا ان کی راہ میں آ جائے تو یہ انجام سے بے خبر ہو کر اسے روند ڈالتے ہیں۔ یہ سب ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں۔ میں کیا کہتا؟ خاموشی سے گردن جھکائے سنتا رہا۔ میں روز شہر جاتی ہوں، وہ نیم کے ایک چھوٹے سے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر بولی۔ اس کائنات کے خالق کا یہی حکم ہے، میرے محبوب کی یہی مرضی ہے کہ میں اس شہر کے مظلوموں کی مدد کروں۔ تو نہیں جانتا خان، وہ سرد آہ بھر کر بولی، میری آنکھیں ہر روز کیسے کیسے ظلم اور کیسی کیسی ناانصافیاں دیکھتی ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ لمحہ بھر کو رکی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی، شاید اس کا دل بھر آیا تھا۔ پھر اس نے نیم کے درخت سے ایک شاخ توڑی اور اس کے پتے چباتی ہوئے بولی، میں دن بھر پان کھا کر گزارا کرتی ہوں، اس لیے کہ مجھے ان میں سے کسی کی روزی حلال نظر نہیں آتی۔ بیوپاری ملاوٹ کر کے ناقص مال فروخت کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دکاندار جھوٹ بول کر دولت کے انبار لگانے میں مصروف ہیں۔ ملازم پیشہ دیانت داری سے اپنی خدمات انجام نہیں دیتے۔ وہ جس جگہ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اسی ذریعے رزق کو نقصان پہنچانے سے بھی نہیں چوکتے۔ وہ سب نفس کے غلام ہو کر رہ گئے ہیں۔ وہ نفس کی دنیا ہے۔ ہاں، وہ نفس کی دنیا ہے۔ میں نے اس کی تائید کی۔ ایک دنیا وہ ہے جہاں نفس کی ہنگامہ آرائیاں ہیں، وہ بولی، اور ایک دنیا یہ ہے جہاں کوئی ہنگامہ نہیں، سکون ہی سکون ہے۔ اس دنیا کا اس دنیا سے کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، میں نے جواب دیا۔ تو ٹھیک کہتا ہے خان، مستانی نے مسکرا کر کہا، یہ دنیا میرے محبوب کی دنیا ہے، اور اس دنیا میں رہنے والے اس کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے۔ پھر گہری سوچ میں بولی، مجھے اپنے محبوب کی ہر بات ماننا ہے، اس کے ہر حکم کو پورا کرنا ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ… اتنا کہہ کر وہ نیم کی شاخ سے زمین کریدنے لگی۔ میں کچھ دیر اس کی باتوں پہ غور کرتا رہا۔ جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو بولا، میں نہیں جانتا کہ تم کس علم کی بات کر رہی ہو۔ میں شریعت اور طریقت کی علم کی باریکیوں سے واقف نہیں ہوں۔ تو نے سکھ دیو کو دیکھا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اقرار کے انداز میں گردن ہلا دی۔
وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، مستانی نے جھجکتے ہوئے کہا۔ حیا کی سرخی اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ اس نے اپنی گردن جھکا لی۔ سکھ دیو کا نام سنتے ہی مجھے جھٹکا سا لگا، پھر مستانی کے اس انکشاف سے کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے میرے دماغ میں ہلچل سی مچ گئی۔ سکھ دیو کی اچانک آمد اور ببول کے درخت کے نیچے بابا جی سے اس کی گفتگو، ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ رقابت کی آگ ایک دم جل اٹھی۔ میرے ہوتے ہوئے اس درِ نایاب کو کون حاصل کر سکتا ہے؟ مستانی میری اور صرف میری ہے۔ نفس نے میرے ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور میں غصے سے بولا، سکھ دیو کی یہ مجال، اس گستاخ کی یہ جرأت، وہ ہرگز تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ مستانی نے اسی طرح گردن جھکائے ہوئے پوچھا۔ کیوں؟ اور اس کیوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں چند لمحہ سوچتا رہا کہ مستانی کو کیا جواب دوں۔ بالآخر میں نے ہمت کر کے ڈرتے ڈرتے کہا، اس لیے کہ تم میری مشعلِ راہ ہو۔ پسند تو مجھے سکھ دیو بھی کرتا ہے، مستانی نے گردن اٹھا کر کہا۔ ایک بار پھر میں لاجواب ہو گیا۔ مستانی کی اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں گردن جھکا کر سوچنے لگا، آخر مستانی کا مطلب کیا ہے؟ خان، وہ کچھ سوچ میں گم دیکھ کر بولی، کسی کو چاہنے کا ہر کسی کو حق ہے۔ اگر آج تم مجھ پر عزاداری دکھا سکتے ہو تو کل تم خدا کو بھی اپنا ہی سمجھو گے، پھر تم ہر شے پر قبضہ کرتے چلے جاؤ گے۔ مستانی کی یہ بات سن کر میں اس کا چہرہ تکنے لگا۔ اس نے بڑی ہی گہری اور سچی بات کہی تھی۔ ہوس گیری کی مثال شاید ہی اس سے اچھی اور کوئی ہو۔ یہی نفس ہے خان، اس نے مسکرا کر کہا۔ اگر تمہیں اپنے نفس پر قابو ہوتا تو کہہ سکتے تھے کہ تمہاری مرضی۔ اس نفس کو اپنے قابو میں کرو خان، مستانی نے آخری جملہ کہا اور نیم کی شاخ میری طرف اچھال کر تیزی سے کوٹری کے اندر چلی گئی۔ میں نیم کے نیچے کھڑا اس کی باتوں پر غور کرنے لگا۔ مستانی کی باتیں، مستانی کی شخصیت، سب کچھ میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ پھر میں نے بے خیالی میں ہاتھ میں پکڑی ہوئی شاخ سے 2-3 پتے توڑے اور منہ میں ڈال لیے۔ نیم تو کڑوا ہوتا ہے، اس کے پتوں کو بھی کڑوا ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، یہ پتے تو میٹھے تھے۔ میں کبھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی شاخ کو اور اس کے پتوں کو دیکھتا اور کبھی اس نیم کو دیکھتا جس کے نیچے مستانی کھڑی تھی۔ مستانی کا منشا کیا تھا؟ شاید وہ چاہتی تھی کہ میں اپنے نفس پر قابو حاصل کر لوں۔